یا آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ علی رضا عابدی کے قتل کے ایک سال بعد 25 دسمبر 2019 کو MQM لندن کی جانب سے ایکس پر یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ علی رضا عابدی کو اداروں کی جانب سے سیف ہاؤسز میں بلا کر دھمکیاں دی جاتی رہیں، اور آج ایک بار پھر اس اکاؤنٹ جو کہ MQM لندن کی طرف سے مینج کیا جاتا ہے اس پر ایک پوسٹ کی گئی کہ اب جبکہ ثابت ہو گیا ہے کہ سید علی رضا عابدی کا قتل کے تانے بانے کس سے ملتے ہیں، تو صرف ایک شخص کو کیوں گرفتار کیا گیا، اس کے سہولت کار کیوں آزاد پھر رہے ہیں؟ اس سے پہلے قتل ہونے والے علی رضا عابدی کی والدہ بھی یہ الزام عائد کر چکی ہیں کہ علی رضا عابدی کے قتل سے بری الذمہ نہیں قرار دی جا سکتی، آزاد اور خود مختار حلقوں میں ریاست کے چند لوگوں کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جاتا ہے، جس کی شہادت سے یہ ریاست کسی طور بھی بری الذمہ قرار نہیں دی جا سکتی، بلکہ آزاد اور خود مختار حلقوں میں ریاست کے چند لوگوں کو ہی اس کا ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، جب سے سابق DGI جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو حراست میں لیا گیا ہے، نئے نئے الزامات سامنے آ رہے ہیں، تحقیقات ہو رہی ہیں، اور اس میں لیٹسٹ کیا ہے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ مایہ ناز جرنلسٹ فخر درانی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ فخر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ یہ بتائیے گا کہ ہر روز دو تین چیزیں جو ہیں وہ ذرائع سے سامنے آ رہی ہیں، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے کہ یہ انویسٹیگیشن جو ہے کس سٹیج پر ہے، اور اس میں نئی جو انکشافات ہو رہے ہیں کتنا ان میں وزن ہے اور کتنا حقائق پر مبنی ہیں یہ ساری چیزیں؟ بہت شکریہ عادل شاہزیب صاحب۔ دیکھیں، جب یہ ISPR کی پریس ریلیز آئی جس میں جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے حوالے سے بتایا گیا، تو اس میں دو حصے تھے پریس ریلیز کے۔ ایک تو جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے ٹاپ سٹی کے حوالے سے جو مبینہ طور پہ جنرل فیض حمید کی انوالومنٹ تھی، یا کرپشن کے حوالے سے جو ISPR کی پریس ریلیز میں ذکر ہے۔ جو دوسرا سب سے اہم ذکر تھا وہ تھا ان کی مبینہ طور پہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھی اس میں انوالومنٹ، اور اس کی وجہ سے آرمی ایکٹ کی وائلیشن۔ دیکھیں، جو ان کی ٹاپ سٹی کے حوالے سے انوالومنٹ ہے وہ سپریم کورٹ میں آلریڈی یہ کیس کے حوالے سے تمام حقائق اور تمام تر جو فیکٹس تھے وہ سامنے تھے۔ میری جو اطلاعات ہے کہ یہ جو فوج کے اندر انکوائری چل رہی ہے اور جو مین فوکس ہے وہ ٹاپ سٹی کے، کیونکہ فیکٹس آلریڈی اسٹیبلش ہو چکے تھے، زیادہ جو فوکس ہے ابھی جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد بھی وہ ان کا 9 مئی کے حوالے سے انوالومنٹ، اور اوورآل جو PTI کے ساتھ ان کی جتنی بھی کوارڈینیشن تھی، یا اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ یہ جس طرح 9 مئی کے حوالے سے یا عمران خان کے ساتھ اتنا ان کا ایک پارٹنرشپ تھی، اس پہ زیادہ فوکس ہے۔ اور اب جو لیٹسٹ اس حوالے سے میری اطلاعات ہیں اور میرے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید کا 9 مئی کے حوالے سے انوالومنٹ میں کچھ ایسے ثبوت ملے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ جو انسائیڈ جاب لگ رہی ہے، اور اس کی جو کچھ ایسی ریزنز بھی، اگر میں تھوڑا سا جو سیکوینس آف ایونٹس ہے اس کو کوٹ کر کے آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں، جو عمران خان کی گرفتاری ہے 9 مئی کی، میرے نزدیک یہ اتنا بڑا کوئی ایونٹ نہیں تھا جس کی بنیاد کے اوپر یہ ریئیکشن دیا گیا PTI کی طرف سے کہ اداروں کے اوپر چڑھ دوڑنا، چاہے وہ GHQ ہو، کور کمانڈر ہاؤس لاہور ہو، باقی ایئر بیسز میاں والی کی ہو، یا دیگر جو تنصیبات تھی، 200 کے قریب ایسی تنصیبات کے اوپر PTI کے ورکرز، ایسی تنصیبات جن کا کسی عام شہری کو بالکل شاید علم ہی نہ ہو کہ وہ کہاں پہ اور کس جگہ پہ، یا ان کے مقصد کیا ہے۔ تو یہ تمام تر جو انسائیڈ جاب کے حوالے سے اور یہ تمام جو فیکٹس ہیں، میری اطلاعات کے مطابق یہ فوج نے ابھی موجودہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد بھی کچھ اس سے اسٹیبلش کر لیا ہے کہ یہ دونوں کی آپس میں کوارڈینیشن کے ساتھ ہی یہ سارا کچھ وقوع پذیر ہوا ہے۔ اچھا فخر، دونوں کی کوارڈینیشن، کیا آپ عمران خان اور جنرل فیض کی کوارڈینیشن کی بات کر رہے ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، PTI تو یہ کہتی ہے کہ 9 مئی کو تو عمران خان اریسٹ تھے، ان کا تو کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں اور نہ بنتا ہے۔ دیکھیں، پھر وہی میں بات کروں گا کہ جو سیکوینس آف ایونٹس دیکھیں، جب ان کے اوپر وزیر آباد میں اٹیک ہوا عمران خان کے اوپر، یہ عمران خان کی گرفتاری سے ایک بڑا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سانحہ کہیں یا ایک ایونٹ تھا، لیکن اس کے اوپر PTI نے کوئی ریئیکشن نہیں دیا تھا، کسی ادارے کے اوپر چڑھائی یا اس طرح نہیں کیا تھا، کیونکہ اس ٹائم جنرل فیض حمید بھی فوج کے اندر اس ٹائم بطور کور کمانڈر پشاور وہ کام کر رہے تھے۔ یہ 3 نومبر 2022 کی بات ہے جب ان کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا وزیر آباد میں۔ پھر اس کے بعد جو ہے جنرل فیض حمید دسمبر 2022 میں ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر دیکھیں تو عمران خان کی جتنی تقاریر ہیں اس میں کنٹینوسلی جو موجودہ آرمی کی قیادت ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا،
بارہا یہ کہا گیا کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا، اگر ریڈ لائن جو ہے وہ عبور کی گئی، تو پھر اس کے بعد ان لوگوں کے خلاف احتجاج ہوگا اور ان لوگوں کے ان اداروں کے باہر ہوگا جنہوں نے یا جو ان کی گرفتاری میں ملوث ہوں گے. تو یہ ایک پوری جو ایک 5 مہینے 6 مہینے جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد یہ سارا کچھ جو ایونٹس ہوتے رہے، عمران خان کی تقاریر میڈیا کے اوپر، تو وہ ایک ذہن سازی اور اس کے ساتھ ساتھ پوری پلاننگ کی گئی. پھر جو میرے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا مختلف ایسی جو جگہوں پہ کہ جس پہ یہ اس طرح کے احتجاج یا توڑ پھوڑ سے ان کو بھی افیکٹ ہو. اور یہ پورا آپ دیکھیں ماضی میں 2 پرائم منسٹرز نے اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ اطلاعات کی بیس کے اوپر، انفارمیشن بیس، یہ بتایا تھا کہ 9 میں دراصل ایک بغاوت کی کوشش تھی موجودہ جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر ان کے خلاف. یہ جو سابق نگران وزیر اعظم تھے انوار الحق کاکڑ، انہوں نے بھی یہ بتایا، اور پھر شہباز شریف صاحب نے بھی. تو یہ ساری اب جو موجودہ انکوائری چل رہی ہے اس سے یہ ساری جو سیکوینس آف ایونٹس ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایویڈنسز اور پھر جو کوارڈینیشن کے حوالے سے یہ تمام تر میری اطلاعات کے مطابق یہ اب جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد بھی یہ چیزیں کچھ سامنے آئی ہیں.